نہیں باغباں ہنستا کی اکبر نوجوان ہوا قاتل شباب میں جو کرے سلام. جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر رہ جا، جب آئی شام کے بستی میں ننگ سر رہنا، اسیر و مضطر و بےتاب و نوحہ گر رہنا، منہ اپنا بالوں سے ڈھانپتی اونٹ پر زینب، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب، بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جاری ہوں، میں کربلائے مولا سے لوٹ کے آئی، اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا، کفن میرا، نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہمارے کنب قرآن نے خزانے لوٹ لیا، ہمارے پیارے کو میوہ بلا کے مارا، علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا، ہر ایک شہید جفا تشنہ لب سدھارا، ہر ایک گل بدر رن میں پارا پارا، چمن پہ فاطمہ آ گئی خزاں افسوس، نشان مرتضوی کا نشان، ہماری تھی جو بیداد اجڑ گئی ہے، بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئی ہے، ہماری زیت کی صورت بگڑ گئی ہے، ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ہے، بندھے ہے ہاتھ منہ اپنا چھپا نہیں سکتے، یہ ہے کہ زبان ہلا نہیں سکتی، یہ بہن کہتی تھی
دور پہ زینب دل کی، قریب اونٹ کے لایا لئی سرے شبی، پکڑ کے ہاتھوں سے دل کو تڑپ گئی ہم کی، پکاری بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر، تمہارے مرنے سے ایرا اٹھاتی ہے زینب، لئی کے سامنے سر لنگ جاتی ہے زینب، سکینہ بالی نے تب ہاتھ جوڑ کر یہ کہا، معاف ہو میری تقصیر اے میرے بابا، کہ ستم زدہ نے تھا نہ تم کو پہچانا، ورام سے آنکھوں کے مجھ کو نہ کچھ دکھائی دیا، تماچے شمر کے کھائے ہیں بارہا میں نے، رسن سے ظلم کی بندھوا دیا گلا میں، گرائی سر سے ندا جو ستم ہوا تجھ پر، اے میری لاڈلی نئے سے دیکھتا تب لیے تھے شمر نے کانوں سے جا تیرے گو، تڑپ رہی تھی ہماری بھی روح رہنے پر، رواتے عاشق نہ کچھ کو قرار آتا تھا، سینا پہ مجھ کو بھی غش بار بار آتا، رواتے عاشق نہ مجھ کو قرار آتا تھا، سینا پہ مجھ کو بھی غش بار بار آتا تھا، جب آئی شام کی پیاس کو پانی سے واسطہ کیا ہے؟ نہ ہم سے پوچھئے شان شہ خدا کیا ہے، نہ ہم سے پوچھئے شان شہ خدا کیا ہے، نبی بتائیں گے سرور کا مرتبہ کیا ہے، در حسین سے وہ فیض یاب کیا ہوگا، در حسین سے وہ فیض یاب کیا ہوگا، جسے پتہ ہی نہیں شان کربلا کیا ہے، جسے پتہ ہی نہیں شان کربلا کیا ہے، وفا کی ان سے نہ امید کرنا اے لوگوں جو جانتا ہی نہیں دہر میں وفا کیا ہے۔ تو جان حضرات ہیں، پلٹ کے پیاسا ہی آیا ہے القما سے جری، پلٹ کے پیاسا ہی آیا ہے القما سے جری، زمانہ دیکھ لے عباس کی وفا کیا ہے، زمانہ دیکھ لے عباس کی وفا کیا ہے۔ اور علی کا عشق اگر دل کی وادیوں میں نہیں، علی کا عشق اگر دل کی وادیوں میں نہیں، اور نماز پڑھنے کا پھر اس کے فائدہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا پھر اس کے فائدہ کیا ہے۔ اور حسین آپ کے اصغر نے حج کے میدان میں، حسین آپ کے اصغر نے حج کے میدان میں دکھا دیا ہے کہ اوقات حرملا کیا ہے، دکھا دیا ہے کہ اوقات حرملا کیا ہے۔ اور جناب شیخ
बरोज़े हिसाब देखेंगे। जनाब शेख बरोज़े हिसाब देखेंगे। गमे हुसैन में रोने से फायदा क्या है, गमे हुसैन में रोने से फायदा क्या है। और सरे फुरात ये कहती थी प्यास गाजी की, सरे फुरात ये कहती थी प्यास गाजी की, वफा की प्यास को पानी से वास्ता क्या है। सरे फुरात ये कहती थी प्यास गाजी की, वफा की प्यास को पानी से वास्ता क्या है। और कलम तो कर दिया तुमने सरे हुसैन मगर, कलम तो कर दिया तुमने सरे हुसैन मगर, बताओ नोक सेना पे ये बोलता क्या है। कलम तो कर दिया तुमने सरे हुसैन मगर, बताओ नोक सेना पे ये बोलता क्या है। इमाम वक्त भी जनाब ज़ैनब के हवाले से है, इमाम वक्त भी लेते थे मशवरे उनसे, इमाम वक्त भी लेते थे मशवरे उनसे। न पूछो सानिए जहरा का मर्तबा क्या है, न पूछो सानिए जहरा का मर्तबा क्या है। वो कह रहा है कि बिदअत हुसैन का गम है, वो कह रहा है कि बिदअत हुसैन का गम है। मुनव्वर आज मुसलमान को हुआ क्या है, वफा की प्यास को पानी से वास्ता क्या है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ जगह खाली है, तशरीफ आते बबलू भाई, खाली सोनू भाई, रमीज अब्बास और सलवात इरशाद फरमा। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ और अहले बस्ती की तरफ से आली जनाब मौलाना हसनैन बाकरी साहब की खिदमत में शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे शहर में तशरीफ लाए। और मैं खतीब मोहतरम को ज़हमत सुखन देने से पहले बस दो मिसरे आपके हुजूर अर्ज करके ज़हमत सुखन दूं के पढ़ के नहजे बलागा और पढ़ के नहजे बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं, पढ़ के नहजे बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं। तेरे खुतबों का फैज है ज़ैनब आप हमें खतीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज है ज़ैनब आज हम में खतीब होते हैं। इन्हीं दूसरों के साथ में गुजारिश गुजार हूँ हजरत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाई हसनैन बाकरी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो आए और अपने नूरानी बयानात से तमाम मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। एक जीती जागती सलवात से नारे सलवात पढ़ के इस्तक़बाल करें। बराए खुशनुमा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलवात। पर्दा सूरह हमद और 3 दफा सूरह कुल हुवल्लाह मरहूम अबरार हुसैन काज़मी इब्ने सफदर हुसैन काज़मी साहब की रूह को
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لفراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاسل حقوقهم قاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم کے سورہ مبارکہ نساء چوتھا سورہ، اس کی آیت نمبر 100، اس کا ایک حصہ معمولاً مشہور ہے اور چاہے الفاظ یاد نہ ہوں لیکن مفہوم اکثر افراد کے ذہن میں ہے. اس آیت کے ذیل میں کچھ دیر گفتگو انشاءاللہ اصال ثواب کی نیت سے کہ اللہ مغفرت قرار دے انشاءاللہ. اور چونکہ اس آیت کریمہ میں ہجرت کا تذکرہ ہے، امام حسین بھی راہ خدا میں نکلے تھے اور عظیم قربانی پیش کی ہے، اور کہا جائے کہ اس آیت کا ایک نمونہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن اس سے پہلے بطور گزارش ایک بات، ہمارے محترم علماء بھی یہاں موجود ہیں اور میں ایک بہت ہی معمولی طالب علم ہوں، لیکن ان لوگوں کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا ہے. اور جب مجلس کا وعدہ ہوا تو اس وقت بھی ظاہراً لکھنؤ میں بھی یہ بات بطور گزارش ہم نے کہی تھی. یہ معمولاً ہمارے یہاں ایک بہت سے جگہوں پر ایک پریشانی، ایک مسئلہ ہے نماز کے وقت کا اور مجلس کے ٹائم کا. اور اولاً ہمارے یہاں یہ ایک مشہور یہ ہے کہ مثلاً یہاں تو نماز 1 بجے ہوتی، ذہنوں میں یہ ہے کہ 1 بجے، جبکہ اولاً خود اللہ نے نماز کا ٹائم معین نہیں کیا ہے. جیسے صبح کا ٹائم فکس نہیں ہے، مغربین کا ٹائم معین نہیں ہے، تو ظہرین کا بھی ٹائم معین نہیں. وہ شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدمی کسی ٹائم بھی پڑھے، کیونکہ زوال سے مغرب تک ٹائم ہے، کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن جو وقت ہے، اگر وقت کی بات ہو تو زوال کا وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. یعنی بعض جگہوں پر مثلاً آفس والوں کے لیے کوئی مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے کہ 12:30 بجے ہوتی ہے اور 1 بجے ہوتی ہے، وہاں پر ٹھیک ہے کہ آفس والوں کے لیے معین وقت ہے، اس ٹائم پہ چھوٹتے ہیں. لیکن عام طور پر جو بعض جگہوں پر ایک ہمارے یہاں وقت معین ہو گیا، یہ شاید بہت مناسب نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے بھی مثلاً ظہر کا وقت معین نہیں کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1 بجے ٹائم ہے یا 12:30 بجے، وہاں بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. اس سے شاید ایک احساس بھی ہوتا رہے کہ نماز کا ایک مسئلہ اہم ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں معمولاً ظاہر بات ہے کہ انتظار ہوتا ہے لوگ آ جائیں تب مجلس شروع ہوگی. اب آدمی نے اہتمام کیا ہے تو انتظار دیکھتا ہی دیکھتا ہے، اور لوگوں کے آتے آتے معمولاً اتنی دیر ہوتی ہے کہ پھر نماز مجلس جب شروع ہوگی تو عین زوال کے وقت. اب ظاہر بات زوال کے اعتبار سے یہاں تقریباً ابھی 15 منٹ کا ٹائم اذان میں باقی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 15 منٹ کی مجلس ہم پڑھیں، اور ظاہر بات اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زوال کا وقت اذان کا وقت ہوگا اور مجلس جاری رہے گی. لیکن اس سلسلے میں جو صرف گزارش ہے، کوئی تجویز نہیں ہے، کوئی کسی کے سامنے اس طرح کا مسئلہ نہیں، صرف گزارش کے طور پر کوشش کریں ہم لوگ کہ ایسے ٹائم پہ مجلس شروع کریں کہ زوال سے پہلے ختم ہو جائے، یا یہ ہے کہ اول وقت زوال کے وقت نماز ہو اور اس کے فوراً بعد مجلس شروع ہو جائے. یعنی جہاں جہاں معلوم ہے کہ لوگ دیر میں آئیں گے تو اس سے بہتر راستہ یہی ہے کہ اول وقت جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہمارے نماز ہو، اس کے فوراً بعد مجلس شروع ہو جائے.
بھائی اگر 11:15 بجے شروع ہو رہی ہے تو یہ 12:15 بجے بھی ہو سکتی ہے بہت آسانی سے، اور اس آدھے گھنٹے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور یہ اس لیے معاملہ ہے کہ مثلا آپ کہیں کہ خود کہاں ہر وقت اول وقت نماز پڑھتے ہیں، معاملہ خود اپنا ایک فردی نہیں ہوتا ہے، عزاداری ایک فرد سے تعلق نہیں رکھتی، عزاداری ایک حسینی مشن کا نام ہے۔ جب عزاداری اور ذکر سید الشہداء اور یہ تذکرہ ابا عبداللہ الحسین ایک تحریک ایک مشن کا نام ہے، تو ہمیں اس فرش اعضاء پر آ کر ان تمام چیزوں کی جانب توجہ دینا ہے کہ جس کی جانب امام حسین نے توجہ دلائی ہے۔ یہاں معاملہ ہمارے ذات کا نہیں ہے، یہاں معاملہ فکر کا نہیں، یہاں معاملہ فردی طور پر ہمارے عمل کا نہیں ہے، یہاں معاملہ کربلا کا ہے، یہاں معاملہ اہل بیت کا ہے، یہاں معاملہ آل محمد کا ہے۔ اور انہوں نے قربانی دے کر ایک پیغام دیا ہے کہ ہم نے گلے کٹائے ہی اس لیے ہے کہ دین کی عظمت کا دنیا کو اندازہ ہو جائے، ہم نے قربانیاں دی ہی اس لیے ہیں کہ عظمت معبود کو دنیا پہچان سکے، ہم نے بچوں کو قربانی ہی اس لیے کیا ہے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ توحید کیا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیاں ایک عام انسان نہیں دے سکتا ہے۔ امام حسین جیسا 72 قربانیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس سے بڑی چیز نگاہوں میں رکھی ہے اور اس کو پیش کیا ہے۔ اور پھر آج ہم لوگ بھی یہ عزاداری بطور رسم نہیں بچا لاتے ہیں، ہمارے ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے کوئی تہوار ہوتا ہے دنیا والے کرتے ہیں ویسے نہیں، ہمارے ہاں عزاداری ایک عبادت کا نام ہے، عزاداری ایک ذمہ داری اور فریضے کا نام ہے۔ جب عبادت ہے تو اس عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مشن حسین ابن علی کا کربلا میں تھا ہم بھی فرش اعضاء بچھا کر اسی مشن کو دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ سزا امام حسین کا مقصد وہی ہے کہ جو ابا عبداللہ الحسین کا مقصد تھا، وہی مشن ہے جو آقا حسین کا تھا، وہی ہماری نگاہوں میں مقصد ہوتا ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں پیش کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھئی مجلس میں آئی کہ کیوں نماز یاد آتی ہے، فرش اعضائی پہ کیوں نماز یاد آتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی اکثر ہوتا ہے کہ بھئی یہی نماز آپ کو یاد آتی ہے۔ اس کا معاملہ یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم فرش اعضاء پر آتے ہیں تو فرش اعضاء کے باہر جو غفلتیں ہوتی ہیں وہ غفلتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے ایک واقع مسلم چیز ہے کہ ہم فرش اعضاء سے باہر دین سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، شریعت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، خدا سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، نماز سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، لیکن جب فرش اعضاء پر نام امام حسین پر یہاں کے آ کے بیٹھتے ہیں تو دین بھی یاد آ جاتا ہے، نماز بھی یاد آ جاتی ہے، شریعت بھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ امام حسین نے قربانی دے ہی کر تو دین کو بچایا ہے۔ یعنی جب بھی تصور حسین ہوگا تو دین کا بھی تصور ہوگا، شریعت کا بھی تصور ہوگا، نماز روزے کا بھی تصور ہوگا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ بہرحال یہاں بستی میں بزرگوں سے اور علماء کی موجودگی میں گزارش ہے، کوشش کریں کہ الحمدللہ بہت سی جگہوں پر اثر ہوا ہے، اور بہرحال بہت سی جگہ جانا ہوتا ہے، بہت سی ایسی بستیاں اس وقت ہیں کہ جہاں واقعا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہم دنیا کے سامنے پیغام بھی دیتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر ایک روایت بھی عرض کر دوں، علماء سے سنی ہے کہ کسی نے شام میں امام سجاد سے ایک تنزیہ جملہ کہا تھا، یعنی جب قافلہ کربلا سے شام پہنچا ہے تو ایک شخص نے تنزیہ امام حسین سے ایک بات کہی تھی کہ کربلا میں کون جیتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیٹا ہے، ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، اور خواتین قید ہیں، اور بابا کا سر، باپ کا سر کٹا ہوا نوکے نیزہ پر، تو وہ ایک طرح کا تھا کہ یعنی طنز کر کے اس نے کہا تھا کہ کربلا میں کون جیتا۔ تو امام سجاد نے ایک جواب دیا تھا، جواب یہ دیا تھا کہ اگر کربلا کی جیت و ہار کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو مسجدوں سے اذانوں کی آوازوں کو سن لو، مسجدوں سے اذانوں کی آوازوں کو سن لو، جب تک یہ اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی رہیں سمجھ لینا حسین جیتے۔ یعنی یہ ایک قابل غور چیز ہے کہ یعنی حسین ابن علی نے اسی اللہ اکبر کی عظمت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسی توحید کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور خود یہ 72 جانوں کا نذرانہ اس بات کا پیغام تھا کہ حسین ابن علی کی نگاہ میں اس توحید اور عظمت پروردگار کی اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یقیناً یہی اہل بیت ہے، یہی آل محمد ہے، اور بہرحال بات آئی اپنے بچوں کے لیے کہ ہم اگر تاریخ اہل بیت دیکھیں، مثلا جنگ صفین میں جو لیلۃ الحریر جسے کہا گیا، یعنی گھمسان کی جنگ تھی، پوری شب پوری رات جنگ ہوئی ہے، اس رات میں مولا کائنات نے مصلی بچھا دیا۔ بعض لوگوں تعجب کیا، علی یہ کون سا ٹائم ہے نماز پڑھنے کا، ابھی تو بہت ٹائم تھا، بعد میں آپ پڑھ لیجیے، لیکن مولا کائنات کے وہاں ایک جملہ منسوب ہے، مولا کائنات فرمایا اسی نماز کے باقی رکھنے کے لیے تو میں جنگ کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں کہ جنگ صفین کن لوگوں سے تھی، یہ بھی قابل توجہ ہے، اور امام حسین کیا فرما رہے، اسی نماز کی عظمت کو بتانے کے لیے تو میں جنگ کر رہا ہوں۔ کربلا میں بھی عین زوال کا وقت آیا ہے، چاہنے والا آ کر کہتا ہے کہ مولا اول زوال کے وقت ہے، امام حسین نے فوراً فرمایا کہ ان سے کہو دو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو روک دو،
اور جب جنگ کو نہیں روکا ہے تو امام حسین نے اس برستے تیروں میں بھی اول وقت نماز ظہر پڑھی ہے. یعنی معمولی بات نہیں ہے. آپ سوچئے کہ جہاں پر دشمن جنگ روکنے پہ تیار نہیں ہوا ہے، اس نماز اول وقت کے لیے امام حسین نے 2 اپنے عزیزوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. زہیر و سعید آگے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے سینوں پر تیر کو روکا ہے، اور اس عالم میں امام حسین نے عاشور کے دن ظہر کی نماز اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پڑھی. بہت بڑی چیز ہے. یعنی خود ایک پیغام ہے، خود ایک درس ہے. اور یقین رکھیے کہ آل محمد کے گھرانے میں کوئی بھی کام کیا ہے اپنی مرضی، اپنی پسند اور اپنی فکر کی بنیاد پر نہیں کیا. ان کے ہر عمل میں ایک پیغام توحید پوشیدہ ہے. ان کے ہر عمل میں ایک مرضی پروردگار کا پیغام پوشیدہ ہے. ان کے ہر کردار میں ایک اللہ کی عظمت کا اعلان پوشیدہ ہے. انہوں نے جو کیا ہے عظمت پروردگار کے لیے، انہوں نے جو کیا ہے عظمت توحید کے لیے، دین کی عظمت کو بتانے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آج عصر عاشور جیسا ایک موقع جو قیامت کا وقت، واقعا ظہر عاشور قیامت کا وقت ہے. یعنی مسلسل جنازے اٹھا رہے ہیں، مسلسل لاشوں پہ لاشیں، اس وقت بھی ایک پیغام دے رہے ہیں. تو اسی لیے امام حسین جو کربلا میں آئے ایک مشن کے ساتھ آئے ہیں، ایک مقصد کے ساتھ آئے ہیں. اور خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی کہ ہیں بعض افراد اللہ کے بندے جو راہ خدا میں قدم کو آگے بڑھاتے ہیں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. البتہ اس میں ایک فقہی مسئلہ بھی اس کو چھوڑتے ہوئے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی ہجرت کرے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی راہ میں. جب بھی انسان اللہ کی راہ میں نکلے گا تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو زمین میں بہت سی امکانات اور بہت سی وسعتوں کو دیکھے گا. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو میں نے کہا کہ فقہی مسئلہ ہے، کہیں پر انسان کو ذلت و رسوائی کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، کہیں پر انسان کو اپنے دین و ایمان کا سودا کرنا پڑ رہا ہے. یہ بھی ایک قابل غور چیز. کہیں انسان کو ذلت سے گزرنا پڑ رہا ہے. ہمارے دین کا ایک سب سے بڑا پیغام عزت نفس ہے. امام حسین کے کربلا میں ایک جملہ تھا حیات من الذلہ، یعنی یہ ایک دین ہمیں سب سے بڑی چیز عزت کا پیغام دیتا ہے. اور اللہ نے انسان بنا کر سب سے بڑی چیز عزت انسانی عطا کی. اس عزت انسانی کا انسان سودا نہیں کر سکتا. اور جہاں پر انسانیت کے بعد، انسان ہونے کے بعد اسلام کی بھی ہمارے پاس نعمت ہو، اور پھر ایمان کی نعمت بھی ہو، ولایت کی نعمت بھی ہو، تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی انسان ذلت و رسوائی کا شکار نہیں ہو سکتا. اور جب ذلت و رسوائی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو ہجرت اختیار کرنا پڑتی ہے. اور امام حسین کا عمل نگاہوں میں ہو کہ امام حسین نے بھی مدینے سے ہجرت اختیار کی. امام حسین بھی نکلے ہیں، نواس نبی بھی. ومن یہاجر، جو بھی نکلے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ بہت سے نعمتوں کو پائے گا اور بہت سی امکانات اس کے سامنے ہوں گے. وسعا، اور وسعتیں بھی اس کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا اللہ، جو بھی اپنے گھر سے نکلے اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے، یعنی راہ خدا میں اگر کوئی نکل رہا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے، مہاجرا اللہ و رسول، اللہ و رسول کا خیال کر کے، ثم یدرکہ الموت، پھر وہ موت کو گلے لگا لے، پھر وہ موت سے جا ملے، پھر اسے موت آ جائے، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے. اب یہ جملہ ہے فقط وقع اجرہ علی اللہ، یعنی اگر کوئی بھی راہ خدا میں نکل رہا ہے اور وہ موت سے ہمکنار ہو رہا ہے تو پھر اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. یعنی جو صرف راہ خدا میں نکل رہا ہے اس کا اجر اللہ کے لیے، اللہ کے اوپر ہے. تو جب اللہ کے اوپر صرف ہجرت کرنے والے کا اجر ہے تو اپنی ساری قربانیاں جو اللہ کے لیے دے رہا ہو، جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، جس کا ہر قربانی اللہ کے لیے ہو، تو پھر یہ قرآن کا جملہ گواہ کہ پھر اس کا اجر کسی عام انسان کے اوپر نہیں ہوگا، مخلوق کے اوپر نہیں ہوگا، کائنات کے اوپر اس کا یہ اجر نہیں، بلکہ خالق کے اوپر اس کا اجر ہے. فقط وقع اجر علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی. اس کا ایک مفہوم ہے کہ اگر حسین ابن علی راہ خدا میں قربانی دے رہے ہیں، اگر حسین ابن علی راہ خدا میں نکل رہے ہیں، تو یہ یقین رہے کہ حسین ابن علی کا حق اور اجر اللہ کے اوپر ہے. یعنی یہ قرآن اعلان کر رہا ہے. اگر ہمیں قرآنی آیات پر یقین ہے اور اللہ کے اس کلام پر یقین ہے تو اس بات پر یقین رہے کہ حسین ابن علی کا حق اب اللہ کے اوپر ہے. اور خود خدا نے کہہ رہا، خود اللہ وعدہ کرا کہ ہمارے اوپر اس کا اجر ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اگر یہ کہہ دے کہ اس کا حق ہمارے اوپر ہے، اس کا اجر ہمارے اوپر ہے، تو پھر تمام دنیا مل کر بھی اگر اس کے مقابلے پر آ جائے تو نہ تو اس کے نام کو ختم کر سکتی ہے، نہ اس کے مشن کو مٹا سکتی ہے. اور پھر آج بھی تمام جگہوں پر، تمام حالات میں حسین ابن علی کا نام لیا جاتا رہنا
اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے اور تمہیں وعدہ خدا پر یقین ہے تو آؤ دنیا کے گوشوں کنار میں نام حسین کو دیکھ کے سمجھ لو کہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے، یہ وعدہ الہی ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ ہمارے اوپر حج ہے تو پھر حسین ابن علی کا کوئی بھی عمل اپنے لیے نہیں تھا، حسین ابن علی کا کوئی بھی اقدام اپنے لیے نہیں تھا، حسین ابن علی نے کوئی کام اپنے لیے نہیں کیا۔ اگر مدینہ چھوڑا ہے بلکہ پوری زندگی ان کی راہ خدا میں گزری، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے رہا ہے، اور بالخصوص جب مدینے سے نکل رہے تو صرف رضا پروردگار کو نگاہوں میں رکھا، صرف خوشنودی پروردگار کو نگاہوں میں رکھا، صرف اللہ کی راہ میں نکلے۔ ورنہ ایک انسان کے لیے اتنی قربانیاں دے دینا ناممکن ہے جو کربلا میں حسین ابن علی نے دی، یعنی کہہ دینا بہت آسان ہے، اپنے طور پر بیٹھ کر سوچے کہ ایک انسان اتنی قربانی دے ہی نہیں سکتا ہے جو حسین ابن علی نے دے دی ہے۔ اور صرف امام حسین نے بلکہ امام حسین کو اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ باقی بھی قربانیوں کا علم ہے۔ امام حسین کو معلوم ہے کہ کون سی قربانی دینا ہے، لا علمی میں نہیں گئے ہیں، نادانی میں نہیں گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے جسے سب کچھ معلوم ہے، حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے جسے ہر بات کا علم ہے۔ امام حسین کو معلوم ہے کہ کربلا جانا ہے، امام حسین کو معلوم ہے کہ کربلا میں کیا ہونا ہے، حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ 72 جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ گلا کٹنا ہے، حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ لاش پر گھوڑوں کو دوڑنا، یہ ساری چیزیں حسین ابن علی کو پتا ہے۔ یہاں تک حسین ابن علی کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری شہادت کے بعد گھر کی خواتین کے ساتھ کون سا مظالم ہونا ہے، امام سجاد کو کون سا امتحان دینا ہے۔ ایک عام انسان اگر معمولی سے بھی مسائل کو جانتا ہوگا قدم آگے نہیں بڑھائے گا، ایک معمولی عقل رکھنے والا معمولی سی سختیوں کو جانتا ہوگا کبھی قدم آگے نہیں بڑھائے گا۔ حسین ابن علی جیسی ذات جو حجت خدا بھی ہے، امام وقت بھی ہے، ولی خدا بھی ہے، اللہ نے اسے علم عطا کیا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، اور سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی حسین مدینے سے قدم نکال رہے اور کربلا تک آ رہے ہیں، اور کہیں بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا رہے ہیں، کہیں بھی قدموں میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی رک رہے ہیں اور ٹھہر، آگے بڑھے ہیں، قربانیاں دی ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ تو اگر ایک ایسا انسان سب کچھ معلوم ہونے کے بعد جو قربانیاں دے رہا ہے، اس کا مطلب اسے معلوم ہے کہ رضا پروردگار کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ مرضی پروردگار کیا ہے، اور تنہا مرضی پروردگار کا علم نہیں ہے بلکہ اسے معلوم ہے کہ ہمیں یہ قربانی دینا ہے تاکہ رضا پروردگار کو حاصل کرنا ہے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ یہ قربانی در حقیقت گلا کٹا کے ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اسے معلوم ہے کہ گلا اس لیے کٹانا ہے کہ دنیا کے سامنے دین الہی کی عظمت آ سکے، اس لیے کہ ایک انسان، عقل مند انسان جانتا ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز کو دوسری چیز پر اس لیے قربان کیا جاتا ہے کہ اس دوسری چیز کو بچایا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب اگر کسی مشن کو بچانے کے لیے قربانی دی جا رہی تو یہ قربانی ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ قربانی بھی بقا کے لیے ہوتی ہے۔ اب حسین ابن علی نے اپنا گلا کٹایا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں کٹایا ہے، بلکہ حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ گلا کٹایا تو ہے لیکن یہی قربانی ہماری بھی بقا کا سبب بنے گی، ہمارے دین کی بقا کا سبب بنے گی، ہمارے مشن کی بقا کا سبب بنے گی۔ اور یہی ثبوت ہے، اتنا یقین رکھیے کہ اگر کربلا میں حسین ابن علی کی قربانیاں نہ ہوتی تو آسان نہیں تھا نبی کے دین کا دنیا تک پہنچ جانا، آسان نہیں تھا پیغام الہی کا دنیا تک پہنچ جانا۔ یقین رکھیے کربلا میں حسین ابن علی کی قربانی کسی معمولی کام کے لیے نہیں تھی، حسین ابن علی کی اتنی عظیم قربانی کسی معمولی عمل کے لیے نہیں تھی۔ حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ اگر آج قربانی دینے کے لیے قدم نہ بڑھایا تو پھر تمام انبیاء کی زحمتوں پر پانی پھرے گا۔ اسی لیے تو ہم لوگ زیارت میں جملہ کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کا مطلب ہے کربلا میں حسین ابن علی تمام انبیاء کی زحمتوں کو بچانے کے لیے آ رہے تھے، حسین ابن علی تمام انبیاء کی زحمتوں کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں۔ حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ اب میرا مقابلہ صرف یزید جیسے کسی ایک فرد سے نہیں ہے، حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ بظاہر تو سامنے یزید جیسا ایک فرد ہے لیکن در حقیقت اس فرد کے پیچھے ایک تحریک ہے جو الہی تحریک کو مٹانا چاہتی ہے، ایک مشن ہے جو الہی مشن کو مٹانا چاہتا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جو ایک آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ یہاں معاملہ ایک فرد کا نہیں ہے، یہاں معاملہ ایک ذات کا نہیں ہے، یہاں معاملہ ایک مشن اور ایک دین کو بچانے کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت امام حسین اس کے مقابلے پر آتے ہیں، حسین ابن علی نے جب اس کا مقابلہ کیا تو اب یہاں معاملہ
یزید جیسے ایک فرد کا نہیں تھا، بلکہ یہاں مکمل دین کو بچانا ہے، یہاں مکمل شریعت کو بچانا ہے، یہاں مکمل اسلام کو بچانا ہے۔ اور جب مکمل دین اور مکمل اسلام کو بچانا ہے تو آج اس کربلا کی قربانی کے بعد اسی گھرانے نے اس قربانی کی بنا ڈالی، یعنی وہی گھرانہ ہے جنہوں نے اس اذا کی بنا ڈالی۔ فرش اذا اگر بچھایا ہے تو اہل بیت نے بچھایا ہے، اور آج ہم اسی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی رسم ادا کر رہے ہیں، یہاں پر آ کر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایک تہوار ہے جو اس طریقے سے دوسرے انجام دیتے ہیں ویسے ہم انجام دے رہے، نہیں، ہمارے لیے ایک سیرت ہے کہ جو اللہ والوں نے قائم کی۔ اگر حسین ابن علی نے کربلا میں اللہ کی راہ میں نکل کر قربانی دی ہے تو حسین ابن علی کے گھرانے میں اس یاد کی بنا ڈال کر ہمارے سامنے ایک پیغام دیا، اور آج ہم اسی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ وہاں سیرت کیا ہے؟ اس لیے فرش اذا کی بنا ڈالی ہے کہ اگر حسین ابن علی اپنا گلا کٹا کر اپنے مقابلے پر آنے والے مشن کو ناکام کر کے اپنے مشن کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، پیغام الہی کی حفاظت کر رہے ہیں، انبیاء کی زحمتوں کو بچا رہے ہیں، تو پھر ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ حسین نے جو مشن بچایا ہے وہ مشن باقی رہے۔ اور اگر میرے سامنے یزید جیسی ایک فرد ایک ساتھ مشن بن کر آئی ہے اور ہمارے الہی مشن کو ختم کرنا چاہتی ہے تو ہر زمانے میں حسین کے چاہنے والے سامنے آتے رہیں تاکہ کسی بھی زمانے کا کوئی یزید اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی گویا عزاداری کا ایک مقصد یہ بھی ہوا کہ اگر حسین ابن علی نے اپنے زمانے میں یزیدیت کو شکست دی ہے تو آل محمد نے فرش اذا کی بنا اس لیے ڈال دی کہ نام حسین لیا جاتا رہے تاکہ دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ ہوتا رہے، حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے تاکہ تمہارے زمانے میں بھی یزیدیت سر نہ اٹھانے پائے۔ اس کا مطلب اب عزاداری رسم کی ادائیگی نہیں ہے، عزاداری دیکھا دیکھی کوئی عمل نہیں ہے، عزاداری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس کی ہے مطلب یہ نہیں کریں گے تو ہمارے نہیں عزاداری دھوکہ وہ لوگ کھا جاتے ہیں جو لوگ خالی فرد کو دیکھتے ہیں۔ دھوکہ وہ لوگ کھاتے ہیں جو خالی ٹائٹل اور عنوان کو دیکھتے ہیں، لیکن جو لوگ اندر حقیقت کو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہر زمانے میں یزیدیت ہو رہے یقیناً ہے، ہر زمانے میں حسینیت ہو جو ہے یقیناً ہے، لیکن ایک قابل غور چیز ہے کہ دنیا کسی بھی مشن کو نقصان پہنچانے کے لیے حقیقی اور واقعی اور جسے کہا جائے کہ جسے حق مشن کہا جائے اس سے مٹانے کے لیے بہت سے حربے دنیا اپناتی ہے، بہت سے طریقے دنیا اپناتی ہے۔ اور کربلا میں امام حسین کا جو مقابلہ، یہ کہا جائے کہ مقابلہ تو ہر نبی نے کیا ہے، مقابلہ تو ہر الہی نمائندے نے کیا ہے، لیکن آل محمد کا امتحان دوسرے تمام افراد سے زیادہ سخت رہا ہے۔ یعنی اہل بیت کا امتحان یا ان کی قربانیاں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں۔ حتیٰ ایک جملہ کہنے کا کہ پیغمبر نے بہت قربانیاں دی، لیکن پیغمبر کی قربانیوں کے مقابلے امام علی اور امام حسین کی قربانی بہت سخت ہے۔ البتہ مشن وہی ہے، سخت کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں جو قربانی تھی یا مقابلہ تھا وہ آسان تھا، آل محمد نے جو قربانیاں دی ہیں، مقابلہ کیا ہے، وہ سخت ہے۔ آپ سوال کریں گے آسان اور سخت کا معاملہ کیا ہے؟ تمام انبیاء کے سامنے جو مقابلہ رہا ہے وہاں دشمن کھل کر سامنے آیا،
نبی کے سامنے، انبیاء کے سامنے دشمن کھل کر سامنے آیا ہے، تو اتنا تو ہر آدمی جانتا ہے کہ جب دشمن کھل کے سامنے آتا ہے تو اس سے مقابلہ کر لینا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب دشمن اپنے چہرے کے اوپر حق کے نقاب ڈال کے آتا ہے تب آسان نہیں ہوتا ہے مقابلہ کرنا۔ دیکھیے کبھی کبھی کسی فرد کے لیے شاید سخت نہ ہو، یعنی وہ چونکہ جانتا ہے، سخت یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس تحریک سے کیسے جوڑا جائے۔ امام حسین کو بھی پتا ہے کہ سامنے کون ہے، امام علی کو بھی پتا ہے کہ سامنے کون ہے، جناب سیدہ کو بھی پتا ہے کہ سامنے کون ہے، لیکن معاملہ خود اپنا نہیں ہے، معاملہ بقیہ افراد کا ہے کہ بقیہ افراد کو کیسے حق سے جوڑا جائے، بقیہ افراد کو کیسے غلط فہمیوں سے بچایا جائے۔ لہذا یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ امام حسین کا جو سخت امتحان ہوا ہے، سخت امتحان کی وجہ یہ تھی کہ اب حسین کا مقابلہ اللہ کے بظاہر کھلے ہوئے دشمن سے نہیں ہے، بلکہ ایسے سے ہے کہ جو زبان سے اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، ایسے سے ہے کہ جو اپنے چہرے کے اوپر اسلام کے نقاب ڈالے ہوئے۔ یعنی نبی کے لیے جنگ بدر و احد و حنین و خیبر میں آسان تھا، اس لیے کہ دشمن نبی کے مقابلے پر آیا تھا تو یہ کہتا ہوا آیا تھا کہ حبل ہمارا خدا ہے اور لات ہمارا خدا ہے اور عزا ہمارا خدا ہے، لیکن علی اور حسین کے مقابلے میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو اللہ کو اپنا خدا کہتے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس دشمن سے مقابلہ آسان ہے جو کھل کے اپنی حقانیت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس دشمن سے مقابلہ سخت ہوتا ہے کہ جو اندر سے دشمن ہوتا ہے لیکن ظاہر کچھ اور کرتا ہے۔ اور اس کا ایک پیغام کربلا کا بہت بڑا ہمارے لیے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ہر زمانے میں حق کو مٹانے کے لیے دو طرح کے افراد سے آپ کو مقابلہ کرنا ہو۔ ایک وہ ہے کہ جو آپ کے سامنے کھل کر سامنے آئے گا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو کبھی کھل کے سامنے نہیں آئے گا، اور اصل امتحان یہیں پہ ہوتا ہے۔ اور قابل غور چیز ہے کہ ہمارے لیے کربلا میں یزید جب سامنے آیا ہے تو یزید بھی دعوی اسلام کر رہا ہے، یزید مسلمان بن کے آیا ہے۔ اور ایک جملہ یہاں پر بہرحال قابل غور ہے کہ دونوں لشکر اسلام کے دعوے دار ہیں، دونوں لشکر اسلامی احکامات پر بظاہر عمل کر رہے ہیں، دونوں لشکر لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، یعنی دونوں لشکروں میں ظاہری اعتبار سے سب کچھ ہے۔ لیکن آج تو کم از کم مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہو کہ اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ جدھر حسین تھے ادھر حق تھا اور جدھر یزید ہے ادھر باطل۔ یعنی اس جنگ کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ جدھر حسین ہے ادھر حق ہے اور جدھر یزید ہے ادھر باطل ہے۔ جب ادھر حق ہے ادھر باطل ہے تو ظاہری اعتبار سے فرق اس بات کا ہے، ظاہراً کس چیز میں فرق ہے؟ اعمال جو یہاں ہے وہی اعمال وہاں، جو کام یہاں ہے وہی کام وہاں ہے، لا الہ الا اللہ یہاں بھی ہے، لا الہ الا اللہ وہاں بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ظاہری اعتبار سے ساری چیزیں سیم ہیں، ساری چیزیں ایک ہیں، تو پھر ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جہاں حسین ہے وہاں حق ہے اور جہاں یزید ہے باطل ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ایک فرق ہونا چاہیے۔ ہم عمل کی منزل میں آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ سب ایک جیسے عمل کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھی عمل بھی انسان کی حقانیت اور باطل ہونے کو نہیں پہچانوا پاتا ہے۔ ہو سکتا ہے باطل ہو لیکن سارے اچھے کام اس کے ہاں پائے جا رہے ہوں بظاہر، تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ کاموں ہی سے اس کی حقانیت کا پتہ لگایا جا سکے۔ کم از کم کربلا میں اتنا تو ثابت ہو گیا کہ اگر ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل اور دونوں جگہ کام ایک ہے، تو ایک فرق ہمیں یہ دکھائی دیا کہ جہاں پر رہبر حسین ہے وہاں حق ہے اور جہاں رہبر یزید ہے وہاں باطل ہے۔ یعنی جہاں پر رہبر حسین ہے وہاں حق ہے، جہاں رہبر یزید ہے وہاں باطل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آسان نہیں ہے حق تک پہنچ جانا، خالی کاموں سے حقانیت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، خالی اعمال سے راہ حق تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ کربلا نے ایک فیصلہ کم از کم تمام امت مسلمہ کے لیے یہ ضرور کر دیا کہ جب تک تم صحیح رہبر کا انتخاب نہ کر لو حق تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور دوسری ایک چیز جو قابل غور ہے کربلا کے اسی پس منظر میں امام حسین کی جنگ اور امام حسین کے مقابلے میں کہ بظاہر یزید سامنے آیا ہے اور یزید بھی دعوی اسلام کر رہا ہے، یزید بھی دعوی اسلام کر رہا ہے، تو اب امام حسین بھی اسلام کے دعوے دار ہیں اور یزید بھی اسلام کا دعوے دار ہے۔
یعنی اس کے ہاں بھی ٹائٹل اسلام کا ہے، یعنی وہ بھی اسلام کا بورڈ لگائے ہوئے. اور پھر یزید کا ایک عمل یا کارنامہ کہوں یہ ہے کہ اس نے حسین ابن علی کے مقابلے پر آ کر بھی حسین کے مشن کو مٹانا چاہے. میں نے کہا کہ امام حسین کا مشن دین اسلام کو بچانا ہے، اسلام کی حفاظت ہے، اسلام کو بچانا ہے، لیکن مقابلے پر جب یزید آ رہا ہے اسی اسلام کو مٹانے کے لیے، تو جب آیا ہے تو اس نے آ کر اسلام کے نام کو نہیں بدلا ہے، نام اسلام کو اس نے باقی رکھا ہے. امام حسین بھی اسلام کو بچا رہے، وہ بھی اسلام کو مٹا رہا ہے، لیکن وہ بھی اسلام کا بورڈ لگائے ہوئے، وہ بھی اسلام کا ٹائٹل لگائے ہوئے. لیکن اتنا تو آج ہمارے لیے مسلم ہے کہ جہاں یزید ہے جو اسلام کا دعوے دار ہے وہاں حقانیت کا تصور نہیں، حق کا تصور نہیں. لیکن جو حسین ابن علی ہیں وہاں حق کا تصور ہے، وہاں حق ہے. تو نام دونوں جگہ ایک ہے، دونوں جگہ ٹائٹل ایک ہے، دونوں اسلام کے دعوے دار ہیں. لیکن وہاں جو اسلام ہے اس کے لیے خود امام حسین کا جملہ ہے کہ علی الاسلام السلام، اس اسلام پر تو دور سے سلام ہو جس کا دعوے دار یزید جیسا فاسق و فاجر ہو. یہ امام حسین کا جملہ، یعنی نام اس نے نہیں ختم کیا ہے، نام اس نے باقی رکھا ہے. اب اسی پس منظر میں ایک اور قابل غور چیز ہے کہ ہمارے ہاں ایک بحث عالم اسلام میں البتہ 1400 سال سے ہے، لیکن کاش اگر ہم نے تھوڑا بہت غور و فکر کیا ہوتا تو بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ علم انسان کی اختلافات کو مٹا دیتا ہے. شرط ہے کہ علمی میدانوں میں پھر آگے بڑھا جائے، علمی جستجو ہو، علمی تحقیق ہو، علمی میدانوں میں ہم آگے بڑھیں تو خود بخود مسائل ختم ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام بہت زیادہ علم کے اوپر زور دیتا ہے، اس لیے کہ اسلام کو معلوم ہے کہ جتنا جتنا جہالت ختم ہوگی اتنا اتنا اختلافات اور مسائل ختم ہوں گے، اور جہاں جہالت باقی رہے گی وہاں مسائل باقی رہیں گے. اب اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک راستہ اپنے یہاں سے جہالت کا خاتمہ ہے، یعنی جہالت میں رہ کر حق کو نہیں پہچانا جا سکتا. تو امام حسین کے ساتھ ساتھ ایک اور قابل غور چیز ہے جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ایک اختلاف مثال کے طور پر غدیر کے سلسلے میں، غدیر کا ایک معاملہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں بھی غدیر ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ نبی کریم نے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا فرمایا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، یعنی وہاں بھی ولایت ہے. یزید نے کربلا میں اسلام کو پیش کیا ہے اور حسین ابن علی بھی اسلام کو پیش کر رہے ہیں. غدیر کا جو معاملہ ہے وہاں بھی تمام امت مسلمہ یہ کہتی ہے کہ نبی نے مولا بنایا ہے، اور اہل بیت بھی کہتے ہیں کہ نبی نے مولا بنایا ہے. فرق پھر کس بات کا ہے؟ نام ولایت ہے، نام مولائیت ہے، نام مولا ہے، جیسے وہاں اسلام ہے. لیکن فرق یہ ہے آل محمد کا یہ کہنا ہے قرآنی آیات کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، کہ یہاں پہ جو مولا بنایا ہے اس کے معنی ہے حاکم کے، اس کے معنی ہے سرپرست کے. اور امت مسلمہ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر مولا کا مطلب ہے دوست ہے. مقصد یہ ہے کہ یعنی نام وہی ہے، ٹائٹل وہی ہے، لیکن اندر سے معنی کو بدلا گیا. اسلام بھی امام حسین کے ساتھ بھی ہے، یزید کے ساتھ بھی ہے. یزید نے کیا کام کیا کہ ٹائٹل اسلام کا رکھا، اندر سے اسلام کی حقیقت کو ختم کر دیا. تو امت مسلمہ نے نام ولایت کا رکھا، اندر سے معنی کو بدل دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی دشمن نام کو باقی رکھتا ہے، اندر سے حقیقت کو بدلنا چاہتا ہے. دھوکہ وہی لوگ کھاتے ہیں جو خالی ٹائٹل اور نام کو دیکھتے ہیں، دھوکہ وہی لوگ کھاتے ہیں جو خالی عنوان کو دیکھتے ہیں. جس نے نام اسلام کو دیکھا وہ دھوکہ کھا گیا. لیکن اگر یہی لوگوں نے غور کرنے کی کوشش کی ہوتی کہ اگر نام کا اعلان ہے تو اندر حقیقت اسلام ہے بھی یا نہیں ہے، اگر نام ولایت ہے تو حقیقتاً ولایت ہے بھی نہیں ہے، جن لوگوں نے خالی نام کو نہیں دیکھا بلکہ حقیقت کو دیکھا وہی لوگ صحیح نتیجے تک پہنچ سکے، ورنہ جنہوں نے خالی نام کو دیکھا ہے وہی لوگ دھوکہ کھائے. آج ہمارے اور آپ کے لیے یہی تو ایک بہت بڑا پیغام ہے. کبھی ٹائٹل کے پیچھے نہ رہنا، کبھی عنوان کے پیچھے نہ رہنا، یہ نہ دیکھنا کہ سامنے لفظ کون سا لایا جا رہا ہے، سامنے کون سا عنوان لایا جا رہا ہے، سامنے کون سا ٹائٹل لایا جا رہا ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی دیکھو اس کے اندر وہی حقیقی معنی پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں. اس لیے کہ دشمن کو معلوم ہے کہ اگر کھل کر سامنے آئے گا تو پھر حق سے دور کرنا آسان نہیں ہوتا ہے.
حق کا نام باقی رکھو, اندر سے حق کو مٹا دو, خود بخود یہ دھوکہ کھا کر حق سے دور ہو جائیں گے. تو اگر اسلام کا نام باقی رکھ کر حقیقت اسلام کو بدلا جا سکتا ہے, لفظ ولایت کو باقی رکھ کر معنی ولایت کو بدلا جا سکتا ہے, تو جتنے بھی ہمارے مقدسات ہیں, ہو سکتا ہے مقدسات کا دشمن نام باقی رکھے, اندر سے حقیقتوں کو بدل کر دھوکہ دینا چاہے. لہذا آج اگر دھوکے سے بچنا ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ زبان پر لفظ ولایت ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ زبان پر لفظ آزاداری ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ زبان پر شہادت ثالثہ ہے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے ان کی نیتیں کیا ہے. ہو سکتا ہے انہی ناموں سے ہمیں حق سے دور کرنا چاہ رہے ہو. لہذا اسی وقت باقی رہ پائیں گے جب نام کے دھوکے میں نہ آئے, یعنی ٹائٹل کے دھوکے میں نہ آئے, بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور یہ بھی اتنا تو ثابت ہو ہی گیا کہ جب یزید بھی اسلام کا دعوے دار ہے تو پھر ہر نام قابل احترام نہیں ہوتا ہے. یعنی ہر نام قابل احترام نہیں ہوتا ہے. بہرحال ایک ذمہ داری سوچ کر کہ ہر ٹائٹل قابل احترام نہیں ہوتا. اگر یزید اسلام کا دعویٰ کر رہا ہو تو کہ ہمارے وہ اسلام قابل احترام ہوگا؟ بھائی نام تو اسلام ہی کا ہے. اس کا مطلب ہے اس وقت تک کوئی نام قابل احترام نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے اندر وہی حقیقت نہ پائی جا رہی. تو جب اسلام قابل احترام نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی مقدس ٹائٹل اس وقت تک قابل احترام نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہی حقیقی معنی اندر نہ پائے جا رہی. آج ہمارے ایک مصیبت آتی, مثال کے طور پر کھول کے عرض کرو, عزاداری امام حسین کا معاملہ ہے. جب بھی نام عزاداری آ جاتی ہے تو ایک طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ جب نام عزاداری ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے, 100% احترام ہونا چاہیے, حق ہے احترام کا. لیکن خالی نام عزاداری کا احترام نہیں ہے, بلکہ اندر پہلے حقیقت عزاداری بھی پائی جاتی ہے. جس طریقے سے صرف نام اسلام کا احترام نہیں ہے, لاکھ یزید اسلام کرتا رہے, وہ اسلام ہی نہیں ہے جس کو خالی اس یزید جیسے افراد اپنے زبانوں پر لیا. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اندر حقیقی اسلام ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے لاکھ دنیا آزاداری کرتی رہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اندر حقیقی آزاداری ہے یا حقیقی آزاداری نہیں ہے. اس لیے کہ آزاداری ہمارے اور آپ کے مزاج کا نام نہیں ہے, آزاداری کسی کے شوق کا نام نہیں ہے, آزاداری کسی کی فکر کا نام نہیں ہے, بلکہ آزاداری مرضی صدیقہ طاہرہ کا نام ہے. آزاداری اللہ کی رضا کا نام ہے. جب ازائے حسین اللہ کی رضا کا نام ہے تو اس وقت تک آزاداری قابل احترام نہیں ہو پائے گی جب تک جناب سیدہ کی رضا حاصل نہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین کربلا کے لیے نکلے, اور یہ جو ایک عمل اور قربانی پیش کی تھی, آج بھی دین کو امام حسین نے بچایا ہے. ہجرت کی ہے, راہ خدا میں نکلے ہیں, اور چونکہ رضا خدا کی تھی, اور اتنا یقین ہے کہ امام حسین بلکہ اہل بیت کے گھرانے کا سب سے بڑا امتیاز دنیا کے ہر فرد کے مقابلے میں یہ تھا کہ انہوں نے کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے نہیں کیا. اور اس سے بڑھ کر ایک امتیاز یہ ہے کہ ان کے پاس صلاحیتیں بھی بہت زیادہ ہیں دوسروں کے مقابلے میں, علم بھی بہت زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں, کمالات بھی بہت زیادہ ہیں دوسروں کے مقابلے میں. تب بھی کبھی بھی اہل بیت نے اپنی فکر اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. ایک آدمی کے پاس کوئی صلاحیت نہ ہو تب دوسروں کا محتاج ہو, یہ اور ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں تب بھی اپنی مرضی نہ چلائے, یہ اور ہوتا ہے. آل محمد کا کمال یہ ہے کہ جن کو اللہ نے ساری صلاحیتیں دی تھی تب بھی اہل بیت نے کبھی اپنی فکر کو نہیں دیکھا ہے بلکہ اللہ کے فکر کو دیکھا. آل محمد نے تمام کمالات کے ہونے کے باوجود کبھی اپنی مرضی کو نہیں دیکھا ہے بلکہ خدا کی مرضی کو دیکھا. یہی تو اہل بیت نے پیغام دیا. انسان کا کمال اپنی مرضی پر عمل کر لینا نہیں ہے, بلکہ انسان کا کمال ہے کہ جس کو مانا ہے اس کی مرضی پر عمل کر رہا. دادا امام حسین کا یہ جو ایک کردار ہمارے سامنے آیا, اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ الہی مشن تھا تو اس الہی مشن کو مٹانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش دنیا نے کی. جس طریقے سے یزید اس وقت سامنے آ کر اپنے طور پر وہ جو کر سکتا تھا الہی مشن کو مٹانے کے لیے اس نے کیا ہے, مقابلے پر حسین ابن علی نے قربانی دے کر اس مشن کو بچا لیا. اس کا مطلب ہر زمانے میں اس الہی مشن کو مٹانے کی ہر ممکنہ کوشش ہوگی. اور ایک ممکنہ کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں اتنی زیادہ غلط فہمیاں پیدا کر دی جائے
کہ اچھے اچھے افراد دھوکہ کھا جائیں، اتنی زیادہ غلط فہمیاں پیدا کر دی جائیں کہ جس سے ہر انسان اس سے دور ہو جائے۔ اب یہ ازا حسین کا اگر معاملہ دیکھیں تو آج کتنی غلط فہمیاں اس میں باقاعدہ یزید والوں کی طرف سے ایجاد کی گئی۔ اس میں صرف ایک پہلو قابل غور ہے۔ ایک کوشش یہ ہوئی کہ ازا امام حسین کا جو معاملہ، اور یہ جیسا جیسا سوشل میڈیا کا زمانہ بڑھا ہے اور یہ سہولتیں اور آسانیاں بڑھی ہیں اور دنیا جڑی ہے، پہلے غلط فہمیاں پھیلانا آسان نہیں تھا، آج آسان ہے۔ یعنی پہلے برائیاں کرنا سخت تھا، آج آسان ہو گیا۔ یعنی ترقیوں کی ایک دین یہ بھی ہے کہ پہلے برے کام کرنا تھوڑا سخت تھا، آج آسان ہو گیا ہے۔ پہلے جھوٹ بولنے کے لیے کوئی ملتا تھا تبھی ہم جھوٹ بول پاتے تھے، اب تو 24 گھنٹے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یا کسی مومن کو رسوا کرنا ہے تو پہلے تھوڑا بہت نکلنا پڑتا تھا، کسی سے کہنا پڑتا تھا، کسی زبان کھولنا پڑتی تھی۔ آج تو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے جس کو جیسے چاہے رسوا کرتے ہیں۔ آج ہو رہا ہے ہمارے یہ سارے کاروبار، آج ہم لوگ بڑے شوق سے اپنے گھر کے اندر کر رہے ہیں، خالی ایک انگلی تو ہلانا ہے، اس کے ساتھ جو ہم چیز کے ساتھ چاہے کر لیں گے، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سے اوپر بھی کوئی طاقت ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کسی کے ہم ماننے والے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں جیسا جیسا ترقی، اسی میں بہت سی چیزیں بہت تیزی سے عام ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک اس وقت عام بات ہے، اور یہ بھی ایک المیہ ہے، شیعت کی عزاداری کے جتنے معاملات ہیں اس میں سوال شبہات و غلط فہمیاں آج سے نہیں ہیں، بلکہ ابتدائے اسلام سے اور ابتدائے دین سے ساری چیزیں ہیں۔ اور میں اپنی ذمہ داری پر علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ شیعت کے اوپر جتنے بھی اعتراضات ہیں کوئی ایک نیا اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ مذہب اہل بیت کے سلسلے میں جتنے اعتراضات و شبہات ہیں کوئی ایک شبہ اور اعتراض نیا نہیں ہے، اور کوئی ایسا شبہ اور اعتراض نہیں ہے جس کا جواب ہمارے ہاں علماء نے نہ دیا۔ تمام دنیا کے مذاہب میں تنہا شیعت وہ ہے کہ جس نے ہر شبہے کا جواب ذمہ داری سے دیا ہے، ہر سوال کا جواب ذمہ داری سے۔ ورنہ دنیا میں کوئی قوم آپ ایسی تلاش نہیں کر سکتے ہیں جو ہر سوال کا جواب دے دے۔ ہر جگہ یہ مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ نہ پوچھنا، اس سے زیادہ نہ معلوم کرنا، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ ہوتا ہے آج بہت سی جگہوں پر، لیکن مذہب اہل بیت میں ہے کہ اگر پہلے دن دعوی سلونی ہوا تھا تو آج تک اسی در سے وابستہ علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی پوچھنا ہو پوچھ لو، اہل بیت ہمارے ہاں جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں آج علماء بھی جواب دینے کے لیے، تو اسی میں ایک مسئلہ جو ایک عام ہے اور اس وقت نوجوانوں کے ذہنوں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جیسا محرم آتا ہے تو اس میں کیونکہ ایک الہی تحریک تھی کہ کن لوگوں نے بلایا اور کن لوگوں نے قتل کیا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ البتہ بہت سی باتیں تھیں لیکن چھوڑ رہا ہوں کہ کن لوگوں نے بلایا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پر خود ہی بلایا تھا اور خود ہی مار دیا اور خود ہی روتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی اپنے کو بچانا چاہتا ہے۔ ہر زمانے میں ہر قاتل کی اور ہر قاتل کی اولاد کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا باپ بچ جائے۔ اتنا مسلم ہے کہ ہر قاتل کی اولاد سوچتی ہے کہ ہمارا باپ بچ جائے، تو اس کے لیے جتنے کام کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے بنی امیہ کے ذریعے سے ہوا ہے، کیونکہ نواس نبی کو قتل کیا ہے، نبی کے لال کو قتل کیا ہے، اسلام کے بچانے والے کو قتل کیا ہے، تب اسے بھی معلوم ہے کہ معمولی جرم نہیں ہے۔ جب معمولی جرم نہیں تو اس جرم پر پردہ کیسے ڈالا جائے؟ تو پردہ ڈالنے کے لیے جتنے راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں اتنے راستے استعمال کیے جائیں گے۔ اپنے کو کیسے بچایا جائے، بچانے کے لیے جتنے حربے استعمال ہو سکتے ہیں حربے استعمال کیے جائیں۔ اس میں ایک یہ بھی نئی چیز کہ خود ہی بلایا تھا، خود ہی قتل کر دیا۔ البتہ کم از کم تاریخ سے آشنا ہر انسان جانتا ہے کہ حسین کون تھے اور یزید کون تھا۔ بلکہ حسین اور یزید ہی نہیں، بلکہ آج تو تاریخ سے آشنا ہر انسان جانتا ہے حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے۔ یعنی حسین اور یزید تو دور کی بات ہے، آج تو ہر آدمی حسینیت اور یزیدیت کو بھی جانتا ہے۔ تو جب جانتا ہے تو پھر آج تاریخ میں یہ ایک عام چیز ہے۔ سوال یہ ہے، اولاً اتنا تو تاریخ میں مسلم ہے کہ امام حسین مدینے سے نکلے، ہجرت کی، جو آیت میں نے پیش کی، لیکن سوال یہ ہے کیا امام حسین نے کسی کے بلانے پر ہجرت کی؟ یعنی جو عام طور پر ہے کہ خود ہی بلائے، تک کب امام حسین خط آنے کے بعد نکلے؟ امام حسین تو جس وقت مدینے سے نکلے ایک بھی خط نہیں آیا۔ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا ہے مکے میں آنے کے بعد،
یعنی جب امام حسین نے اپنی ہجرت کا آغاز کر دیا ہے اور آ کر مکے میں رک گئے ہیں، جب مکے میں رکنے کی خبر اطراف میں پہنچی ہے تب لوگوں نے امام حسین کو خطوط بھیجنا شروع کیا. یعنی امام حسین کے قیام سے خطوط سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے ہجرت یا خروج یا قیام لوگوں کے خطوط کی بنیاد پر کیا ہے. اس وقت قابل تصور ہو سکتا تھا جب کوئی ایک خط مدینے میں آیا ہوتا. مدینے میں کوئی ایک خط نہیں آیا ہے. آپ تمام تاریخیں دیکھ لیجیے، جب امام حسین نکل چکے ہیں یزید کے خلاف قیام کا اعلان کر کے اور مدینے میں مکے میں آ کر ٹھہر چکے ہیں تب خطوط آنا شروع ہوئے. اولاً امام کے قیام سے اور امام کے نکلنے سے اور امام کے ہجرت سے ہرگز خطوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز یہی غلط ہے، خط بھیج کر بلایا. ہاں خط امام حسین کے پاس آئے ہیں، لیکن کن لوگوں نے خط بھیجے ہیں یہ بھی قابل غور ہے. معمولاً ایک موضوع نہیں اور وقت بھی طولانی ہوگا کہ ایک ہمارے غلط فہمی یہ علماء یہاں بیان کریں گے. یہ جو کوفیوں کے سلسلے میں یہ بھی ایک غلط فہمی پھیلائی گئی. عام طور پر ذہنوں میں ہوتا ہے کوفی وفادار نہیں ہوتے، جبکہ کلیہ نہیں ہے. یہ بھی بنی امیہ کی سازشوں میں سے ایک سازش تھی کہ کوفے کو بدنام کیا گیا، کیونکہ اس وقت دو شہر مشہور تھے، ایک شام مشہور تھا، ایک کوفہ مشہور تھا. کوفہ علی والوں سے منسوب ہو گیا تھا اور شام علی کے دشمنوں سے مشہور ہو گیا تھا. لہذا جو جگہ علی والوں سے مشہور ہو گئی تھی اسے بدنام کرنے کا ہر طریقہ اپنایا گیا ہے. معاملہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ میں کوفیوں کا، کوفی میں ہر طرح کے افراد تھے. کوفے میں ہر فکر کے لوگ تھے، ہر نظریے کے لوگ تھے، ہر مسلک کے لوگ تھے، ہر مذہب کے لوگ تھے. آپ تاریخ پڑھیے، کوفے میں غیر مسلم بھی ہیں، کوفے میں ہر اسلامی فرقے کے افراد موجود ہیں، کوفے میں خوارج بھی موجود ہیں. اسی کوفے میں تو امام علی کو قتل کیا گیا، اسی کوفے میں تو امیر المومنین کو شہید کیا گیا. یعنی علی کا قاتل بھی کوفے میں موجود ہے. تو معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو کوفے میں ہے وہ علی کا شیعہ ہے، جو بھی کوفے میں ہے وہ علی کا چاہنے والا ہے. اسی کوفے میں امام علی کی حکومت میں کتنے واقعات ہیں کہ یہودی بھی آ رہا ہے اس کو بھی علی سہارا دے رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہا ہے اس کی بھی علی مدد کر رہے ہیں. یعنی گویا کوفہ کسی ایک مذہب سے مخصوص نہیں تھا. جیسے ہر شہر میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں تو کوفے میں بھی ہر مذہب کے لوگ، مسلمان بھی تھے، غیر مسلمان بھی تھے، ہر فرقے کے ہر مذہب کے لوگ تھے. تو کلیہ ایسا نہیں ہے کہ کوفہ گویا شیعوں کا تھا، نہیں. کوفے کی خصوصیت تھی وہ امیر المومنین نے دارالخلافت بنایا تھا. اور ایک چیز نگاہوں میں رکھیے گا، جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا، یہ بھی روایت موجود ہے کہ امام بھی آنے کے بعد کوفے کو مرکز بنائیں گے. اس کا مطلب کوفے کا معاملہ معمولی نہیں ہے. جب کوفہ امام علی نے مرکز بنایا اور آخری امام بھی بنائیں گے. اب کوفے کے سلسلے میں ایک معاملہ یہ ہے، بہرحال بات دیکھ لی تو خود کوفہ ہر طریقے کے لوگ تھے، ہر فکر کے لوگ تھے، ہر نظریے کے لوگ تھے. لیکن یہ بھی قابل غور ہے کہ امام حسین کو خط لکھنے والا کسی اور شہر سے خط نہیں لکھ رہا ہے بلکہ کوفے سے لکھ رہا ہے. یعنی جہاں پر ہمارے منفی چیزیں ہیں، اہل بیت کے خلاف بہت سی چیزیں ذہنوں میں آئیں، کس شہر سے امام حسین کو خط لکھا گیا کہ آپ ہماری ہدایت کے لیے آئیے. جس شہر سے لوگوں نے خط لکھا ہے وہ تنہا کوفہ ہے. اور پھر کربلا کے تمام شہداء کی اگر آپ فہرست دیکھیے، اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ اگر کسی شہر سے سب سے زیادہ لوگ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں وہ کوفے والے ہیں. یعنی جہاں کے لوگ سب سے زیادہ شہید ہوئے وہ کوفے والے ہیں، جس کا مطلب کوفے میں شہداء کربلا سب سے زیادہ. اب کوفے کا معاملہ یہ تھا کہ ہر فکر کے لوگ تھے، ہر نظریے کے لوگ تھے. ہاں خط لوگوں نے لکھا تھا، لیکن اس زمانے میں اولاً مذہب کا وہ تصور نہیں تھا جو آج ہے. یعنی وہ معاملہ واضح نہیں تھا. اس زمانے میں مذہب بہت حد تک یہ تھا کہ جدھر سردار قبیلہ ہے ادھر پورا قبیلہ ہوتا تھا. یعنی اگر وہ معاویہ کے ساتھ ہے تو پورا قبیلہ معاویہ کے ساتھ ہے، اور سردار لشکر امام علی کے ساتھ آ گیا تو پھر پورا لشکر جنگ کے موقع پر آپ کے سامنے ہے، پورا لشکر امام علی کے ساتھ ہے. تو یہ معاملہ اولاً اس زمانے میں باقاعدہ مذہب نہیں تھا. لیکن ایک اور چیز جو غلط فہمی ہوتی ہے، بہرحال اس چیز کو ختم کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں لفظ شیعہ سے غلط فہمی ہوتی ہے. آج جس طریقے سے لفظ شیعہ بنا میں مذہب ایک پہچان ہے، اس زمانے میں ذمہ داری بس ہرگز بطور پہچان نہیں تھا. اس زمانے میں لفظ شیعہ معنی کے اعتبار سے استعمال ہوتا تھا.
ہاں جس معنی میں آج لفظ شیعہ ہمارے اور آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں نبی کے زمانے میں بھی شیعہ استعمال ہوا ہے. اس کا ثبوت آیہ بینہ گواہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا جو قرآن کریم کے سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے کہ وہاں پر اولئک ھم خیر البریہ. خود نبی کی حدیث اہل سنت کے یہاں موجود ہے کہ اے علی اس سے مراد تم اور تمہارے شیعہ ہو، یہ نبی نے فرمایا. یعنی لفظ شیعہ اس زمانے میں تھا نبی کے زمانے میں، اور پھر جو لوگ امام علی کے ساتھ تھے معنی کے اعتبار سے انہیں شیعہ کہا جاتا تھا. یعنی شیعہ بنانا مذہب نہیں تھا، شیعہ اس زمانے میں بعنوان پیروکار تھا. جو جس کی پیروی کرتا تھا وہ اس کا شیعہ کہلاتا. اس کا ثبوت کربلا میں ثبوت یہ ہے کہ ایک بہت مشہور روایت ہے مختلف کتابوں میں. ایک جملہ ہے کہ جس وقت آخری لمحات میں امام حسین کی شہادت سے تھوڑا پہلے یا گھوڑے سے گرے ہیں تو اس وقت دشمن خیمے کی طرف بڑھے ہیں، اور اس ٹائم امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے. امام حسین کی زبان پر ایک جملہ آیا، مشہور جملہ ہے، یا شیعتا آل ابی سفیان. یعنی امام حسین نے خود نواز نبی نے جملہ استعمال کیا. آپ تاریخ کربلا دیکھیں، یعنی امام حسین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تمہارے پاس قیامت کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو کم از کم کچھ تو اپنے اندر حیا اور غیرت اور آزادی کا ثبوت پیش کرو. یعنی جب خیموں کی طرف بڑھیں تو امام حسین نے لفظ کیا استعمال کیا تھا اس دشمن کے لیے جو قتل کرنے کے لیے. لفظ یہ تھا، اے آل ابو سفیان کے شیعوں کیا کر رہے ہو. یعنی امام حسین اپنے لشکر سے جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابو سفیان کے شیعوں تم کیا کر رہے ہو. اس کا مطلب اتنا تو ثابت ہو گیا کہ امام حسین نے بھی کربلا میں صاف کر دیا کہ ہاں میرے قاتل شیعہ ہیں، لیکن علی کے شیعہ نہیں ہیں، ابو سفیان کے شیعہ. امام حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ ابو سفیان کے شیعہ ہیں جو انہوں نے مجھے قتل کیا. اور اس کا ایک ثبوت بھی ہے کہ جس وقت امام حسین نے اسی لشکر سے سوال کیا تھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، کیا میں نے دین کو بدلا ہے، کیا میں نے شریعت کو بدلا ہے، کیا میں نے شریعت محمدی میں کوئی تبدیلی کی ہے. کوئی ایک آواز نہیں اٹھی کہ آپ نے شریعت محمدی میں فلاں حکم کو بدلا ہو. اس سے اتنا بھی ثابت ہے کہ کربلا میں نبی کے نواسے نے سن 61 ہجری میں اس وقت کے تمام مسلمانوں سے یہ اعتراف اور اقرار ضرور لے لیا کہ 50 سال کے بعد بھی ہمارے پاس وہی شریعت ہے جو نبی لے کر آئے. یعنی سن 61 ہجری میں حسین ابن علی نے اتنا اعتراف تو اس وقت کے تمام مسلمانوں سے لے لیا کہ ہمارے پاس وہی اسلام اور وہی شریعت ہے جو نبی لے کر. آج ہمارے ہاں عزاداری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فرش عزا بچھا کر دنیا کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج بھی ہمارے پاس وہی اسلام ہے جو نبی کریم لے کر آئے. یعنی آج بھی ہمارا دین وہی ہے جو ہمارا نبی لے کر آئے. ہم ہی وہ ہیں جو آج 1440 ہجری میں بھی یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام میں 1% نہ کمی ہوئی ہے نہ اضافہ ہوا. امام حسین نے جملہ اور پھر یہاں پر ختم کرتے ہوئے جس وقت امام حسین نے فرمایا کیوں قتل کرتے ہو، کیا میں نے شریعت کو بدلا، کوئی ایک آواز نہیں اٹھی. یعنی اپنے لیے بھی اعتراف لے لیا کہ میرے پاس بھی وہی شریعت ہے، امام حسن کے لیے بھی اعتراف لے لیا کہ ان کے پاس بھی وہی شریعت تھی، امام علی کے لیے بھی اعتراف لے لیا کہ ان کے پاس بھی وہی اسلام و شریعت تھا جو نبی لے کر آئے. ورنہ اگر کسی اور نے بدلا ہوتا تو کوئی ایک تو کہتا کہ آپ نے نہیں بدلا، آپ کے بابا نے بدلا. کوئی ایک آواز نہیں. ہاں جواب لوگوں نے دیا ہے. جواب کیا تھا؟ جس وقت یہ پوچھا ہے کیوں قتل کرتے ہو، یعنی امام حسین سوال کرے اس لشکر سے کہ بعد میں لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کس نے قتل کیا ہے. شاید امام حسین اسی کربلا سے یہ جواب بھی دے کر جا رہے تھے کہ اگر میرے قاتل کو پہچاننا ہو تو آ کر مجھ سے پہچان لو. خود اعتراف لیا ہے، خود قاتلوں کے زبان سے کہلوا دیا ہے کہ کیوں قتل کر رہے ہو. جس وقت پوچھا ہے کہ مجھے کیوں قتل کرتے ہو، کوئی جواب نہ دیا. ہاں ایک جواب دیا ہے جو آج تاریخ میں موجود ہے، یہی ان کی زبانوں پر الفاظ تھے کہ بغضا لابیک، ہم آپ کو علی کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. گویا حسین ابن علی نے تو کربلا میں فیصلہ کر دیا کہ نبی کے نواسے کے مقابلے پر جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے وہ علی کا دشمن ہے. اور جب علی کا دشمن حسین کا قاتل ہے تو علی کا دشمن کچھ بھی بن جائے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. دشمن علی جس کے دل میں بغض علی ہو، اس لیے کہ یہاں پر اتنا کہنے کا حق ہے کہ علی کو شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتا ہے. یعنی اگر علی کو نہ مانے تو نہ کوئی شیعہ بن سکتا ہے نہ سنی بن سکتا ہے. اس لیے کہ شیعوں کے پہلے امام ہیں اور اہل سنت کے یہاں چوتھے خلیفہ.
یعنی علی کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا. اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ میرا قاتل نہ تو سنی ہے نہ شیعہ ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں بغض علی ہو جائے وہ نہ تو شیعہ ہو سکتا ہے نہ سنی ہو سکتا ہے. اور خود انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ بغضاً لابیک، ہم آپ کو علی کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. یہ علی کی دشمنی کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ اگر علی نہ ہوتے تو اللہ کا دین کامیابی سے ہمکنار نہ ہوتا. علی سے دشمنی کا راز کیا تھا دنیا میں؟ کیوں علی کے دشمن ہوئے؟ یہی علی تو تھے کہ جس کی وجہ سے نبی اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. یہی علی تو تھے کہ جس کی وجہ سے ہم تمام سازشیں کرنے کے بعد بھی نبی کو ان کے مشن میں روک نہ سکے. یہی علی تو ہیں کہ جب تک نہ آ گئے اعلان رسالت بھی نہیں ہوا ہے. یہی علی تو ہیں جب تک پیغمبر کے ساتھ چلنے کے لائق نہ ہوئے تب تک اللہ نے نبی کے اعلان رسالت کے لیے انتظار کیا. ورنہ 40 سال میں اعلان رسالت کیوں ہو رہا ہے؟ یہ علی ہی کا تو انتظار تھا کہ علی دنیا میں آ جائے اور نبی کے ساتھ چلنے کے لائق ہو جائے تب اعلان رسالت ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے جسے نبی کے مشن سے دشمنی ہوگی وہ علی کا دشمن ہوگا. چونکہ دنیا کو معلوم ہے کہ اگر علی درمیان میں نہ ہوتے تو ہرگز ظاہری اعتبار سے پیغمبر اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ورنہ کتنی جنگیں کی گئی ہیں، ہر جنگ میں علی مقابلے پر آ گئے. اور تنہا علی ہی مقابلے پر نہیں آئے بلکہ جب تک علی زندہ رہے ہر دشمن سے اسلام کا دفاع اور مقابلہ کرتے رہے، بچاتے رہے. اور پھر جاتے جاتے اپنی اولاد میں وہ جذبہ دے گئے کہ گلے تو کٹ سکتے ہیں لیکن نبی کا دین نہیں مٹ سکتا. یعنی یہی تو احسان ہے، معاملہ ہے علی ابن ابی طالب کا. اور یہ علی کا احسان معمولی نہیں. آج اگر ہم مسلمان ہیں تو احسان ہے علی ابن ابی طالب کا، احسان ہے حسین ابن علی کا. یقین رکھیے اسلام ہوتا لیکن وہ اسلام ہوتا جس کا کردار یزید پیش کر رہا تھا. وہ اسلام نہ ہوتا جو نبی کریم پیش کر کے گئے تھے. یہ علی اور حسین نے قربانیاں دی ہیں، اور جب قربانیاں دی ہیں کتنی قربانیاں؟ 72 جنازے ایک دن میں اٹھائے. ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس سے ایک جنازہ گھر میں اٹھتا ہے عالم کیا ہوتا ہے، اور 72 جنازے ایک گھر سے اٹھ رہے ہیں. اور کیسے کیسوں کے جنازے ہیں، اسی سے اندازہ ہوگا کہ مشن کتنا عظیم ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. اپنے گھر کے ایک عزیز کو جنازے کو اٹھانا پڑ جائے آدمی کا عالم کیا ہو جاتا ہے. اور جہاں ایسے اصحاب کے لاشیں ہوں کہ جس کے لیے خود فرمایا ہو کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے میرے نانا کو نہیں ملے. یعنی ایسے اصحاب کی میں نے قربانیاں دی ہیں. اور پھر اصحاب نہیں بلکہ کبھی اون محمد جیسے بھانجوں کے جنازے ہیں، کبھی قاسم جیسے گلبدن کا پامال شدہ لاشا ہے، کبھی علی اکبر جیسے کڑیل جوان کا لاشا ہے، کبھی حسین ابن علی کے لیے عباس جیسے بھائی کا لاشا ہے. ایک منزل وہ آئے کہ حسین ابن علی کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا جنازہ ہو. کوئی پاک میں امتحان دے دے قابل تصور نہیں ہے. کسی انسان کے سامنے یہ منزلیں آ جائے کہ کوئی ایک انسان 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ اٹھا کر لائے اور پھر اس کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا جنازہ ہو. امام حسین کے لیے امتحان. اور پھر جس وقت امتحانات کی منزلیں گزری ہیں اور پھر آ کر خود بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو جاتے ہیں. معبود حسین ابن علی نے ساری قربانیاں دی ہیں، اب حسین ابن علی خود تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار. آپ سوچئے کہ خود قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد خود حسین ابن علی میدان میں آتے ہیں اور وہ شیرانہ حملہ کیا. ایک دفعہ آواز غیبی آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ بھی عصمت حسین کا اعلان سرزمین کربلا، اے نفس مطمئنہ اپنے پالنے والے کی طرف پلٹ ڈال. اور پھر جب یہ امتحان کی منزل گزری ہے، کہہ دینا بہت آسان ہے کہ حسین شہید ہو گئے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے آج جب اتنا زمانہ گزرنے کے بعد سن کے آنسو آ جاتے ہیں تو جو لوگ کربلا میں موجود تھے ان کے دل سے پوچھئے کہ شہادت حسین کس چیز کا نام ہے. اس لیے کہ وہاں تنہا حسین ابن علی کی شہادت نہیں ہے بلکہ زینب اولیاء مقام ابھی 71 جنازوں کو دیکھ چکی ہیں. ابھی جناب سکینہ مسلسل جنازوں پر جنازے دیکھ چکی ہیں. ابھی امام سجاد کے سامنے امتحانات پہ امتحانات گزر چکے ہیں. اور اس کے بعد حسین جیسی ذات کا جنازہ ہو. کیا آپ نے تاریخ میں کبھی کسی بیمار بیٹے کے لیے سنا کہ اسے باپ کے مرنے کی خبر دی گئی ہو؟ کیا کبھی آپ نے سنا کہ اولاد مریض ہو اور اس سے جا کر کوئی کہے کہ تمہارا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا؟ نہیں، لوگ انتظار دیکھتے ہیں، لوگ ماحول تیار کرتے
ہیں, ذہن آمادہ کرتے ہیں, جب اسے خبر دیتے ہیں کہ تمہارا باپ رخصت ہو گیا. کربلا تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آ کر پھوپھی شانہ ہلاتے میرے لال غش چوکو کیا قیامت آ گئی ہے. کیا تاریخ میں آپ نے کبھی سنا کہ کوئی بیٹا غشی سے چوکا ہو, غشی سے اٹھا ہو, اور اس کے بعد جب اس کی پہلی نگاہ پڑے یہی تو فرمایا کہ وہ بھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. جب خیمے کا پردہ ہٹا, جو منظر دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر ہے. آپ سوچئے کون باپ ہے؟ حسین جیسے بابا ہیں اور کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ دیکھ کے کیا امتحانات ختم ہو گئے؟ نہیں, امتحان تو بہت بڑا ہے. لیکن یقین رکھے کسی غیرت دار کے لیے گلا دے دینا, قربانی پیش کر دینا, اللہ کی راہ میں شہادت کا نذرانہ پیش کر دینا, جب راہ خدا کی بات آ جائے تو بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن کسی غیرت دار کے لیے اگر غیرت کا امتحان دینا پڑ جائے, کسی غیرت دار کے لیے اگر غیرت کا امتحان دینا پڑ جائے تو آسان نہیں ہوتا ہے. بڑے سے بڑا بہادر و شجاع ہو راہ خدا میں, اگر قربانی, زحمتیں, مشقتیں, شہادت, ساری منزلیں انسان